علماء نہیں ہیں، مقرر فاضل یہ تشریف رکھتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے کہ بلدیہ ٹاؤن سے میں بلاتے ہیں آ جاؤ، باقی میں بڑا کوئی وہ عالم یا مقرر یا اللہ والا خطیب نہیں، میں مدرسہ طالب علم ہوں۔ وہ پرانے بچپن کے دور میں ہم جب ساتھ ہوتے تھے، 81 82 83 کا دور تھا، تو اس وقت کی چند ایک باتیں ان کے ذہن میں رچی بسی ہوئی ہیں، تو وہ سمجھتے شاید ابھی تک وہی آواز ہوگی، وہی سرتار ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہر اللہ کا کلام خود دلوں میں جگہ بناتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان خود بخود دلوں میں اتر جاتا ہے۔ ہر بندہ اس کو اپنے قلوب میں جگہ دینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان کی نشانی ہی یہی ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں جو کچھ عرض کروں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ أما بعد، قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چہار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، ساڈی جھولی وچ رحمت دا خزینہ آ گیا،
آقا دی ولادت دا مہینہ آ گیا، جس گھڑی دنیا تے آئے رحمت للعالمین، ڈگ پائے بت کفر دے منہ تے پسینہ آ گیا، ہن یتیماں تے غریباں دی خدا نے سن لئی، اج بے کساں دا کنارے تے سفینہ آ گیا۔ معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورہ الحدید کی آیت نمبر 3 آپ کی خدمت میں تلاوت کی، جو اللہ رب العزت حق کہنے کی ہم سب کو مل کے پڑھ سن کے عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے محبوب کی ولادت باسعادت یعنی جشن عید میلاد النبی کی محفل میں اکٹھے ہیں۔ قبلہ میزبان حاجی صاحب کو اور ہم سب کو اس میں اکٹھا ہونا، بیٹھنا، ذکر پاک سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ بیان جب ہم گھر سے چلے تھے تو میرے یہ بیٹے ہیں ماشاءاللہ، یہ عالم ہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ آج بیان آپ کیجئے گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، کل رات سے ویسے تو 1 مہینے سے علاج چل رہا ہے، آپ کو میں نے عرض کیا تھا، تو ان کو بھی 2 دن سے بخار ہے۔ انہوں نے کہا آپ ہی بیان کیجئے گا۔ میں نے کہا یار نوجوانوں کو آج کل عوام زیادہ پسند کرتے ہیں، ہمارے جیسے بوڑھوں کو کہتے ہیں یار یہ پرانی گاڑی ہے، تو آپ نوجوان ہیں، آپ کوئی اللہ اور اس کے رسول کا جب ذکر کریں گے سنائیں گے تو اس میں کچھ اور جس ہوگی، تو کہ پھر آتی ہی ڈیوٹی اور قبلہ حاجی صاحب نے دے دی ان کو ویسے ہی رخصت کی آسانی ہو گئی کہ چلو ابو نے جو کہا تھا میری جان چھوٹ گئی، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری بھی قبول فرمائے۔ وہاں بھی بندہ ہونا ضروری تھا اٹھانے بٹھانے کے لیے۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 3 آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ بولا ہمارے نائب امام صاحب سے تشریح کرتے ہیں، میں طالب علم اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اصلاح کر دیجیے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا اس سورہ الحدید کی آیت نمبر 3 میں اول آخر ظاہر باطن، اللہ کی ذات تو ہے ہر کوئی مانتا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ سب چیز کا علم رکھتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت کی خطبہ میں پہلے شروع میں اور مفسر کرام نے بھی فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت کیا ہے جی اللہ اللہ، آپ نے بہت بڑی وضاحت سے سارے فرمایا، فرمایا یہ شان خدا بھی بیان کرتی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی بیان کرتی ہے۔ اللہ کی ذاتی طور پہ وہ اول آخر ظاہر باطن سب کچھ ہے، لیکن یہ اللہ کریم نے صفات اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ جو اللہ کی ذات ہے، جو کچھ اس کا ذاتی ہے، وہ ساری صفات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے محبوب بھی اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ اب اس کی وضاحت شروع کر دی تو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں چند ایک احادیث کریمہ عرض کرتا ہوں اولیت کے اوپر کہ حضور اول کیسے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک پر سماعت ہماری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
انا سید ولد آدم یوم القیامت لواء الحمد ومن ينشق عنه القبر اول شاف واول مشفع او كما قال ترمذی شریف کی جلد 2 کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 669 اور 269 پہ بھی اس کو لکھا، اور مشکاۃ شریف میں بھی آیا اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار یوم القیامت روز قیامت، اور تمام انبیاء و مرسلین جتنے بھی انبیاء پہلے تشریف لائے میں ان کا بھی سردار ہوں، لواء الحمد یوم القیامت، حمد کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا وَإِنَّ آدم دونہو، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبی و مرسلین میرے جھنڈے تلے ہیں، سب سے پہلے میں ہوں۔ اور پھر فرمایا سب سے پہلی وَمَن يَنشَقُّ الْقَبْرُ، سب سے پہلے میری قبر انور کھلے گی جب زمین شق ہو، اور فرمایا سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول ہوگی۔ تو اس دن تمام اولاد عالم انبیاء و مرسلین سے لے کر باقی تمام امتیں ساری کی ساری ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی، اور سارے نبی میں اپنی امتوں کو اللہ کے محبوب کے پیچھے ہوگی۔ اور اولیت کی طرف اور آتے ہیں، بہت ساری اولیت کی باتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں ایک بات اور سماعت فرما لیجیے، دنیا کی تاریخ کا ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے، بڑے بڑے اولو العزم لوگ دنیا میں آئے، وہ پہلے آئے بعد ان کی تاریخ لکھی گئی۔ تھوڑا سا میرے ساتھ دیکھیں، جی ہاں یا نہ ضرور کریں گے۔ سب سے پہلے بڑے بڑے تاریخ والے لوگ، بڑے بڑے اولو العزم لوگ دنیا میں پہلے آئے، تاریخ ان کی بعد میں لکھی گئی۔ تو یوں کہہ لیجئے پہلے مذکور تھا پھر اس کا ذکر ہوا، توجہ ہے نا میرے طرف؟ پہلے مذکور تھا بعد میں اس کا ذکر ہوا، پہلے موصوف تھا پھر اس کی صفت بیان کی گئی، پہلے صورت تھی پھر اس کی سیرت بیان کی گئی۔ مگر قربان جی کملی والے آقا پاپا، والدہا کے مکھڑے والے محبوب، مازا غل بسر کی آنکھوں واللجبات، توہا کے تاج والے، یاسین کے سہرے والے محبوب کی سب کچھ دنیا سے الگ الگ اور نرالا ہی نرالا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ کا ذکر پہلے ہے، تشریف بعد میں لائے، یعنی مذکور بعد میں، ذکر پہلے، صفت پہلے، موصوف بعد میں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام یعنی کہ آئے بعد میں ہیں، چرچے اور آپ کی تاریخ پہلے لکھی گئی۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء و مرسلین نے جہاں جہاں اپنی نبوت کا اعلان کیا، وہاں وہاں اللہ کے محبوب جناب محمد عربی لجپال علیہ السلام کی آنے کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے۔ اس کے لیے قرآن کا اللہ اکبر۔ تو سامعین محترم، یعنی مذکور پہلے ذکر بعد میں، کہ جہاں ذکر پہلے مذکور بعد میں، صفت پہلے موصوف بعد میں۔ اب حدیث پاک سماعت فرمائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی جلد 2۔ اچھا، یہ جتنی حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس وقت کے اندر انشاءاللہ، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبند کے پیر و مرشد، ان کی کتاب نشر الطیب میرے پاس موجود ہے حوالے کے ساتھ۔ انہوں نے خطبے سے لے کر، یعنی اول فصل سے لے کر یہ ساری حدیثیں نشر الطیب کے اندر انہوں نے یہ کوڈ کی ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ یعنی ہمارے اپنے والوں نے جو کیا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب کے اندر یہ تمام حدیثیں کوڈ کی، اس طرح جیسا میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے والا ہوں۔ تو اس لیے بات وہ ہے نا جس کو سب مانیں،
ہمیں کسی کے اوپر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو پہلے ہمارے بزرگ بھی کہہ گئے ہیں, انہوں نے بھی ہمیں سرکار کی شان سنائی, جو ان کے اپنے بزرگ لکھ کر سنا گئے ہیں, جو آج بھی موجود ہیں. ہم وہی بات کریں گے جو وہ بھی کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں. جھگڑے والی کوئی بات نہیں. عقید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصحابہ کرام نے عرض کیا, عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لك النبوۃ. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی نبوت کب سے ثابت ہے؟ آپ نبی کب آپ نبی کب بنے؟ آپ کو نبوت کب عطا ہوئی؟ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ہے سوال کرنے والے, قال وآدم بین الروح والجسد. فرمایا آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھا, ابھی روح کا تعلق جسم سے نہیں ہوا تھا, میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. ابھی حضرت آدم پیدا ہی نہیں ہوئے, میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نبوت کا تاج اٹھائے ہوئے تھا. اللہ اکبر. دوسری حدیث پاک سے باتیں ہوگی انشاءاللہ حدیث پاک سے. دوسری حدیث پاک میں عقید عالم مجسم شفیع معظم علیہ السلام اس حدیث کو حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں. تقریباً تو آپ بہت سنتے ہیں, میں ان سے چند حدیثیں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کے قلوب کے اندر, آپ کے ایمان کے اندر اللہ حضور کی محبت عطا فرمائے, اور جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ تو فرمایا روح اور جسم کا تعلق ہے, اور یہ اگلی حدیث عرض کرنے والوں یہ اس سے بھی کچھ آگے بڑھ گئے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا, یہی پوچھا کہ آپ کی نبوت کے بارے میں. میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا, قال انی عند اللہ مکتوب. کیونکہ حضرت نے یہ کہا تھا کہ حضور کی ختم نبوت میں بھی کوئی بات کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, قال انی عند اللہ مکتوب انا خاتم النبیین. فرمایا سوال کرنے والوں, میں اس وقت اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا, وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي دِينِهِ. فرمایا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے کی صورت میں رکھے ہوئے تھے. سبحان اللہ تے آپ یار میں تو کچھ منگتا نہیں ہے. سبحان اللہ تے آپ ایسا سے میں نے پتہ لگے کہ حضور دی امتی, حضور دی تعریف محبت نہ سن رہا ہے. اس محبت کا صرف کس نے جواب دے رہا ہوں, یہ کرے دیسو نہ دیسو, میں ان سے جواب لے کے جیسے ایک باری سبحان اللہ, ایک باری سبحان اللہ کا پتہ نہیں لبدہ کیے اللہ. سبحان اللہ کہتے ہیں لوگوں الفاظ نو, کتنے لفظ جی یاد کرو, کتنے آنکھوں چاہ نو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس فرمائے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک فرمائے, ایک لفظ پڑھو تے کتنی نیکیاں لفظی نے 10, ایک لفظ دے 10 نیکیاں. تو تسی جننے والی سبحان اللہ آنکھو گے 90 نیکیاں یار تسی کٹھے کر لو. سبحان اللہ. یعنی میری تقریر نہ چوکا سوال تو تسی کٹھا کر لینا ہے. جی خیال ہے. ہاں جی ہن مزید والی آپ. اور پھر سرکار ارشاد فرمایا جو ایک باری سبحان اللہ آکھدے اودے نام دا جنت وچ ایک پیڑ لا دیتا جائے. ایک باری مرضی کنے پیڑ لا دے تے کنے لے کے اکٹھا کر دے, فیصلہ تو آ گیا. آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے سوال کرنے والوں تم میری نبوت کے بارے میں پوچھتے ہو. کوئی کہتے نبی کو نبوت 40 سال بعد ملی. غلط. ان حدیثوں کا مطالعہ کرے, نبی علیہ السلام نے 40 سال بعد نبوت کا اعلان فرمایا. نبوت کا اعلان فرمایا, نبوت 40 سال بعد نہیں ملی. آقا دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو اس
اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا جب آدم ابھی گارے کی صورت میں تھا، حضرت آدم کا بھی جسم بھی نہیں بنا تھا۔ حدیث پاکہ بھی چل رہی، وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التي رأت حین ولاتنی وقد خرج له منی نور اضاء له قصور الشام۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میں اپنے اول کا امر بیان کرتا ہوں۔ میں اول کیسے ہوں؟ فرمایا دعوت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وبشارت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ خوشخبری اور بشارت ہوں جو انہوں نے کہا وَمُبَشِّرًا 28 پارہ سورہ صف کے اندر، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا میں اللہ کی طرف رسول ہوں اور اس رسول کی خوشخبری سناؤں گا جو میرے بعد میں تشریف لانے والے ہیں جن کا نام احمد، جن کا نام احمد۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کون سی؟ سورہ بقرہ پہلا پارہ، فرمایا ربنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی کب؟ بات بڑی لمبی ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کو مکمل کیا، کعبے کی تعمیر ہو گئی، عرض کیا اللہ ہم نے کعبہ بنا دیا، اب بسانے والا بھیج۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یا اللہ اس رسول کو مبعوث فرما دے۔ اللہ اکبر، قربان جی آقا دو عالم علیہ السلام آپ کی شان پر، اور آگے ارشاد فرمایا وخرج له منی نور، فرمایا میں اپنی امی جان کا وہ رویا ہوں، وہ خواب ہوں جب انہوں نے جنگے وقت میری ولادت کے وقت وہ نور دیکھا، اضاء له قصور شام، کہ جو انہوں نے اس وقت جو نور ظاہر ہوا، نور چمکا، اللہ اکبر، انہوں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو ملاحظہ، شام کے محلات کو ملاحظہ فرمایا۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور کی اولیت کی بات ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں ایک اور حدیث سے بات فرمائی، دو ڈھیٹک تو آپ سنتے رہتے ہیں، آج آپ حدیث سے سناتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تاکہ آپ کی روح کے اندر جو ہے اللہ کے نبی کی محبت ہمیشہ کے لیے بس ہے۔ ایک عام حدیث پاک ہے جو عام طور پہ سنی جاتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتا ہے۔ یہ بھی نشر الطیب کے اوپر مولا اشرف صاحب نے صفحہ نمبر 6 کے اوپر لکھی، وہ پچھلی حدیث میں لکھی ہے 7 اور 8 کے اوپر، یہ 2 دن سے پہلے کے لیے۔ ابھی جو بیان کرنے والا ہوں اس کو نشر الطیب کے صفحہ نمبر 6 کے اوپر لکھا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم علیہ السلام تشریف فرمائے، اصحاب کرام موجود ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بأبی انت و امی اخبرنی عن اول شیء، یا رسول اللہ میرے ماں باپ، بیابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یا رسول اللہ یہ تو ارشاد فرمائیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین کے بعد میں تشریف لائے، 1,24,000 کم و پیش پیغمبر ان کی امتیں آئیں، اب میرے اور آپ کے آقا تو آخر میں تشریف لائے نہیں۔ اب یہاں جب سوال کیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے نبی نے، میرے اور آپ کے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا جابر میں تو سب سے آخر میں آیا ہوں
اور مجھے کیا پتا رب نے سب سے پہلے جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا؟ آپ جو یہ سوال کر رہے ہیں، جب کچھ نہ تھا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا، کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ میں علم غیب کو نہیں جانتا۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے پاس تو کچھ علم ہے نہیں، تو مجھ سے پوچھ رہا ہے سب سے پہلے کیا بنا، اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ میرے پاس تو علم غیب نہیں ہے، پہلے کیا بنا تھا؟ اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا نہیں، اللہ کے نبی نے یہ جواب، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا ذاتی علم غیب نہیں، لیکن قرآن کیا فرماتا ہے؟ رب کریم نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب آپ جو کچھ نہ جانتے تھے وہ سب ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جن چیزوں کا آپ کو علم نہیں تھا، جو آپ نہ جانتے تھے وہ سب ہم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ تمہارے رب تمہارے اوپر فضل عزیز۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے، حضور کا ذاتی علم غیب نہیں۔ تو جب جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا بنا؟ نبی کے غلام حضرت جابر کو بھی پتا تھا کہ اللہ کا نبی جانتا ہے سب سے پہلے کائنات میں کیا بنا ہے، رب نے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے، ورنہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں نبی کا غلام نے کبھی سوال نہ کرتا۔ وہ صحابی تھا نا، صحابی کا ایمان تھا، صحابی جانتا ہے کہ اللہ کا نبی جانتا ہے، نبی تو پوچھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا جابر، یہ نشر الدین میں ملا ثانی صاحب نے بھی لکھا ہے، وہ بھی لکھ گئے نوار ہماری بات اپنوں کی تو مان لو نا یار، صفحہ نمبر 6 کو انہوں نے لکھا۔ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، اے پیارے جابر رب کائنات نے جب کائنات میں کچھ نہ تھا، جب کائنات میں کچھ نہ تھا، کچھ نہ بنا تھا، خالق کائنات نے اپنے نور میں سے نور نبی کا من نوری، فرمایا تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ کریم نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ فرمایا فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء اللہ، پھر رب نے جہاں جہاں چاہا، فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء اللہ، پھر رب نے جہاں جہاں چاہا وہ نور اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے وہ اللہ کے ذکر میں مصروف، اللہ کے ذکر میں مصروف رہا، وہ تفریح کرتا رہا اللہ کے حکم سے، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجود کی حالت میں، یعنی اللہ کی عبادت میں وہ مصروف رہا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، توجہ ہے میرے طرف، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ، فرمایا اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھی، ولا جنت ولا نار، نہ جنت بنی تھی نہ دوزخ بنی، ولا الشمس ولا القمر، فرمایا نہ سورج اور چاند پیدا کیا تھا، ولا القمر ولا اللیل ولا النہار، فرمایا نہ رات بنی تھی نہ دن بنا تھا، فرمایا کچھ نہ تھا اس وقت خالق نے اللہ اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور فرمایا پھر اللہ کریم نے جب باقی دنیا کو بنانا چاہا اس نور کے 4 حصے کے، جب باقی رب نے کائنات بنانا چاہی تو پھر اس نور کے 4 حصے کے، ان 4 حصے میں فرمایا جزء الاول القلم مثال اللوح من الثالث عرش، فرمایا سب سے پہلے اللہ نے پہلے حصے میں سے لوح کو بنایا، پھر قلم کو بنایا، پھر حامل عرش،
تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا، حدیث کافی طویل ہے. یعنی اللہ کریم کے محبوب اس وقت بھی نورانی صورت میں موجود تھے جب کائنات میں کچھ نہ تھا. نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ دن تھا، نہ رات تھی، نہ فرشتہ تھا، نہ کوئی آدم تھا، نہ جن تھا، نہ انسان، کچھ بھی نہ تھا. نہ زمین و آسمان بنے تھے، نہ لوح و کرسی بنی تھی، نہ عرش بنا تھا، نہ عرش کے ملائکہ، کچھ بھی نہیں بنا تھا. جب خالق کائنات نے باقی کائنات کو بنانا چاہا، پھر اسی نور کے حصے بنائے، باقی کائنات کو اسی نور میں سے پیدا کر. سبحان اللہ. فرشتہ تھا نہ آدم، فرشتہ تھا نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ حیدری. یا علی. تھک گئے تو میں بس کر سکتا، تھکے ہوئے یا کوئی ایک دو حدیث اور سنا دیں. سننے دی موڈی جو تو میں سناتا ورنہ میں چپکیا نہیں رہنا. تسی آکھو گے اگر اللہ دے محبوب دی تعریف حدیث نال سن کے تمہیں مزہ آ رہی ہے تو پھر تسی آکھو میں سناؤں گا. پھر گل حدیث انشاءاللہ جی میں پڑھ کے سناؤں تو کسے کہانیاں نہیں سناؤں. لوگ کہتے ہیں نا یہ بریلی لوگ کسے کہانیاں سنا دینے. ہن تسی آپ فیصلہ کریں یہ کسے کہانیاں یا حضور دا فرمان کون پڑھ پڑھ سنا. وہی میں آپ کے کسے کھانے سنا دوں، یہ اللہ دی مرضی. آپ دیکھ ساڑھے مجھے کوئی فرق نہیں پہنتا، کوئی کسے جو کچھ آکھے. اب ایک اور حدیث سماعت فرماؤ. حضرت امام تسترانی علیہ رحمہ مباحث فی الدنیا جلد اول صفحہ نمبر 9 دویچ فرما دیں. ٹھیک ہے جی. اور روح البیان جلد اول اور صفحہ نمبر 974 حدیث پاک سنان کی شاید. اللہ اکبر. حضرت جبرائیل امین نوری ہے نا، نوری فرشتہ ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں قاصد بن کے اللہ تے میرے اور تہاڈے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ بھی حاضری. اللہ دے پیغام رسائن اللہ تعالیٰ سے جو کچھ لے کے آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. ایک دن حاضر ہوئے اللہ کے محبوب کی بارگاہ اقدس میں، تو آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالا جبرائیل علیہ السلام فقال یا جبریل کم عمر کا من السنین. آخر تو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل یہ تو بتا تیری عمر کتنی ہے. اب یہاں کوئی فتویٰ لگائے گا کہ اگر نبی بھی علم غیب ہوتا تو پوچھتا کیوں جبریل سے کہ تمہاری عمر کتنی ہے. کہنے والا کہہ سکتا ہے وہاں کا رکھتا ہے، لیکن یاد رکھو ہمیشہ سوال لا علمی کی وجہ سے نہیں کیا جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آپ نے کئی مرتبہ علماء سے سنی، ہمارے بزرگ یہ بیان کرتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں. رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسا مبارک یعنی سوٹا مبارک ہاتھ میں پکڑا ہوا، رب نے پوچھا اے موسیٰ، توجہ ہے میرے طرف، رب نے پوچھا موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. رب نے خود پوچھا. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں سوٹا ہے، ڈنڈا ہے، عصا مبارک ہے. رب پوچھ رہا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے میرے پیارے موسیٰ نبی تو بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. کہ رب کو علم غیب نہیں تھا. رب جب قرآن پڑھ رہا ہوں نا، رب جو پوچھ رہا ہے کیا رب کو پتہ نہیں ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے. تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ سوال کرنے والا بھی لا علم ہے اس کو پتہ ہی نہیں اس لیے سوال کر لے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے.
اس میں کوئی نہ کوئی پوچھنے میں حکمت ہوتی ہے. اب پوچھنے میں اللہ کے نبی اسلام نے پوچھا جبریل سے حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی اللہ کے نبی نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل نے جواب دیا، پھر اللہ کے محبوب نے اس کو جواب دیا، تو یہ بات چلتی رہی، احادیث بن گئی. اللہ اکبر. جب احادیث بنی صحابہ کرام نے اس کو کوڈ کیا، اس کو لکھ دیا، قیامت تک آنے والے پڑھیں گے، اس سے فیض حاصل کریں گے کہ جبریل سے اللہ کے محبوب نے اس لیے پوچھا. اور وہ سوال کیا تھا، جواب میں آپ بات کرتا ہوں. عقائد عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل قال جبریل کم عمرتا من السنین، اے پیارے جبریل یہ تو بتا تیری عمر کتنی ہے. اب جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست عالم، مجھے اپنی علم نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، میں اپنے بارے میں جانتا نہیں کہ میری عمر کتنی ہے. جبریل نے جواب دیا، لست عالم یا رسول، میں نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے. اللہ اکبر. ہاں ایک بات جانتا ہوں، وہ بات کیا تھی؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، لست عالم غیر انا فی الحجاب الرابع نجم یطلع فی کل 70,000 سنۃ مرۃ رأیتہ اثنین. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے حجاب میں، حجاب الرابع، چوتھے حجاب میں ایک ستارہ طلوع کرتا تھا، اور وہ ستارہ جب میں دیکھا، اس ستارے کو دیکھ کر مجھے اتنی تسکین نصیب ہوتی، مجھے اتنا وہ پیارا لگتا، اس میں مجھے اتنا سکون ملتا. اب جبریل کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ اس ستارے کو میں جب دیکھتا، وہ ستارہ پھر غروب ہوتا، پھر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا. کب ہوتا؟ ایک مرتبہ طلوع کرتا، پھر 70,000 سال وہ چھپ جاتا، غائب ہو جاتا. یا رسول اللہ میں 70,000 سال اس کے عشق میں تڑپتا رہتا، پھر 70,000 سال کے بعد وہ ایک مرتبہ طلوع کرتا. یا رسول اللہ پھر میں اس کی زیارت کرتا، مجھے تسکین نصیب ہوتی. یہ سلسلہ چلتا رہتا، 70,000 سال اس ستارے کا میں انتظار کرتا، پھر زیارت ہوتی. فرمایا یا رسول اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ نجم یطلع فی کل 70,000 سنۃ مرۃ رأیتہ اثنین. سرکار نے پھر کیا، 70,000 مرۃ. یا رسول اللہ اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. 70,000 سال انتظار، پھر اس کو دیکھا. یعنی اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا، لیکن مجھے پتا نہیں کہ میری عمر کتنی ہے. تو پھر میرے اور آپ کے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ بات تو اب بنے گی نا جی. جو لوگ کہتے ہیں نبی کو پتہ نہیں تھا، نبی نے اس لیے پوچھا تھا، نبی کو کوئی علم نہیں تھا. اب آگے سنیے اس کو. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے پیارے جبرائیل، 1000 مرتبہ اس کو دیکھا. میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وعزتی، جس ستارے کی زیارت کو طرفتا تھا، مجھے رب کے عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے، وہ ستارہ میں محمد ہی تھا. وہ ستارہ میں محمد ہی تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اے پیارے جبریل، وہ ستارہ میں محمد ہی تھا جس کے لیے تو 70,000 سال تڑپتا تھا زیارت کے لیے. تو اب خود اندازہ فرمائیے حضور کی اولیت میں بات چل رہی ہے، کیونکہ جو ہم نے آیت پڑھی اسی کے مطابق. ٹھیک ہے جی. ایک حدیث پاک اور سنا موبائل ایک حدیث پاک اور سنا. میلاد شریف کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم جو اکٹھے ہوتے ہیں، حضور کی صورت، سیرت، زندگی کے حالات. اب حضور کی یعنی کہ میلاد کے اندر حضور کی ولادت باسعادت کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. آقا دو اللہ نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور نے کبھی اپنا میلاد نہیں منایا. اگر ایسی بات ہے تو بتاؤ،
پھر ہم بھی منائیں. ہم میلاد میں بیٹھ کر کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں موضوع ہوتا ہے، جیسے میں نے اب موضوع رکھا اولیت کے اوپر. کوئی خطیب اور یہ موضوع رکھتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے ہاں جب اللہ کا نور منتقل ہوا، آپ جاتے جہاں گزرتے درخت سایہ کرتے، درخت درود و سلام پڑھتے. آپ نے علماء سے سنا ہے نا، پتھروں سے گزرتے تو پتھر سلام بھیجتے. یعنی ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، مگر وہ اسلاف سے منتقل ہوتا ہوتا جب حضرت عبداللہ کے ہاں پہنچا، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور چمکتا تو پتھر بھی سلام پڑھتے، درخت بھی سلام پڑھتے. جہاں جہاں سے گزرتے بت خانوں میں سے بتوں میں سے آواز آتی ہے، اے عبداللہ دور ہو جا، تیری پیشانی میں آخری نبی کا نور چمک رہا ہے. تو یہ پھر وہ جب نور حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کی رضی اللہ عنہ منتقل ہوا تو پھر وہ حضرت آمنہ کی سبحان اللہ صاحب کی جو بشارتیں ملتی، یہ چیزیں پھر حضرت آمنہ کے اوپر درخت بھی، پرندے بھی، دیواریں بھی، پتھر بھی سلام دیتے. یہ چیز حضور کی ولادت، جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، جو ابھی میں نے حدیث سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے فرمایا میں اپنا امر اول بیان کرتا ہوں. جب میری ماں نے مجھے جنا، ولادت باسعادت ہوئی تو خارج منی، یہ حدیث کا آخری حصہ تھا، خارج منی نور ادا علیہ قصور الشام. تو فرمایا اس میری ولادت باسعادت کے وقت ایک نور ظاہر ہوا، اور اس سے یہ ہوا کہ میری ماں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو ملاحظہ فرمایا. ہم بھی تو حضور کی ولادت یہی بتاتے ہیں نا، حضور تشریف لائے تو یہ معجزات ظاہر ہوئے، یہ کرامتیں ظاہر ہوئی، ہم بھی تو یہی بتاتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی ذات پر، آپ کی نسب پر کسی نے بکواس کی، بات چلتے چلتے میرے اور آپ کے آقا کے کانوں تک پہنچی. تو آقا علیہ السلام نے لوگوں کو مسجد میں جمع فرمایا. اب سنیے حضور نے میلاد پڑھا. مشکات ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 686. ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 666 نمبر حدیث پاک ہے. حضور نے خود اپنا میلاد بیان کیا. حضور نے یہی بتایا نا میں کون ہوں. ہم بھی تو یہ بتاتے ہیں نا حضور حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت فقال من